خبروں میں خوش آمدید، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ بٹگرام میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹ گئی، 2 اساتذہ اور 6 طلبہ اب تک پھنسے ہوئے ہیں۔ کمشنر ہزارہ نے نگراں حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگ لیا ہے۔ مزید بھی جانتے ہیں، شاہد چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد چودھری، میرے خیال میں 3 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے کہ یہ افراد یہاں پر ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور 9000 فٹ کی بلندی آپ نے بتایا۔ کب آئے گا ریسکیو ٹیم یہاں پر؟ جی ابھی تک میں یہ ریسکیو ٹیم تو وہاں پہنچ چکی ہے، ڈی سی بٹگرام بھی اور ریسکیو 1122 جو ہے بٹگرام کی ٹیم، لیکن بات قسم کی بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے سوائے ہیلی کاپٹر سے افراد کی جو جان نہیں بچائی جا سکتی۔ کمشنر ہزارہ نے نگران حکومت سے رابطہ کیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ہیلی کاپٹر انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا، لیکن ابھی تک وہاں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا۔ تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، 7:30 سوا 7 کے قریب سے یہ چیئر لفٹ کی ایک رسی ٹوٹی ہے اور چیئر لفٹ الٹی ہوئی ہے، اور وہ بیچارے جو ہے 6 طالبہ اور 2 اساتذہ وہاں پہ ہے۔ اور علاقے میں گرمی کی شدت بھی ہے اور لوگ جو ہے باہر مسئلہ جو مقامی لوگ ہیں وہاں بڑی تعداد میں جمع ہے، لیکن کوئی بھی امدادی کاروائیاں نہیں کر سکتے کیونکہ 9000 فٹ کی بلندی ہے۔ اس میں سوائے ہیلی کاپٹر کے ان کی جانیں نہیں جا سکتی، ابھی تک ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا، اور لوگوں کی یہی فریادیں ہیں، جو بچوں کے اور جو اساتذہ ہے ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی یہی دعائی دے رہے ہیں کہ جلد از جلد ہیلی کاپٹر پہنچایا جائے تاکہ ان کو جو محصور ہوئے ہیں وہاں بچے اور اساتذہ ان کو نکالا جائے اور ان کی جان بچائی جائے۔ اچھا شاہد، یہ بتائیے گا 8 افراد آپ بچا رہے ہیں، چیئر لفٹ میں موجود ہے، اساتذہ اور طلبہ شامل ہیں، تو ان کی شناخت کے حوالے سے تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں؟ جی وہ مقامی وہاں کے لوگ ہیں، اساتذہ بھی مقامی ہیں اور بچے بھی وہاں مقامی ہیں، وہ اسکول جا رہے تھے کیونکہ یہ بڑا دور فادہ ایریا ہے اور ایک علاقے سے اسکول بھی بہت دور ہے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ٹریول کر کے یہ جا رہے تھے اسکول۔ یہ بچے جو ہیں، یہ کچھ بچے جو ہیں پرائمری اسکول کے ہیں اور کچھ ہائی اسکول کے، یہ اساتذہ بھی اسی اسکول کے تھے اور وہ اسکول میں جا رہے تھے۔ یہ اسکول کے ٹوٹل بچے ہیں اور اساتذہ ہیں اور مقامی وہاں کے ہیں۔ شاہد چودھری، یہ جو چیئر لفٹ ہے اس کے آگے کوئی حفاظتی دروازہ موجود ہوتا ہے؟ عام طور پر جو چیئر لفٹس ہوتی ہیں ان میں ایسا دیکھا گیا جس پہ روز ٹریفک جا رہا ہے اور لوگ جاتے آتے ہیں، وہ اتنی سیکیور اور سیف نہیں ہوتی ہیں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الٹی لٹکی ہوئی ہے، کیا ایسا کوئی خدشہ ہے کہ اس سے کوئی گر بھی سکتا ہے جس طور سے یہ لٹکی ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ اس میں ایک حفاظتی دروازہ آگے سے بند نہیں ہوتا، کھلا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ ان علاقوں میں یہ بٹگرام ہو گیا، یہ ایبٹآباد کے کچھ علاقے، کوستان کے کچھ علاقے میں یہ چیئر لفٹ جو ہے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کو مسافر چیئر لفٹ کہتے ہیں۔ یہ مقامی لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، اس کا ٹھیکیدار ہوتا ہے، یہ سرکاری سطح پہ نہیں لگی ہوتی، یہ کرائے کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اور یہ بھی چیئر لفٹ کا جو ہے دروازہ کھلا ہے، اس میں سے گر بھی سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھیں کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں، خود کو بچایا ہوا ہے فی الوقت تک۔ اگر یہ امیجیٹلی فورج ہیلی کاپٹر نہ پہنچا تو خدشہ ہے کہ یہ وہاں سے بچے یا اساتذہ 2 موجود ہیں اور ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے فی الوقت تک ایسا رہی ہے۔ لیکن اگر مزید یہ واقعہ 4 گھنٹے گزر چکے ہیں تو جو خدشہ ہے کہ بچوں گر بھی سکتے ہیں اور ان کی جان کو بھی خدشہ ہے۔ اچھا شاہد، یہ بتائیے گا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چیئر لفٹ کے انتظامات پرائیویٹلی یہاں پر لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، سرکاری طور پر یہ چیئر لفٹ نہیں لگی ہوئی، تو اس کی حفاظتی تدابیر یا جو پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں کچھ اس میں ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک رسی جو ٹوٹ گئی اور دوسری ابھی باقی ہے، یہ کیا رسی ہے، دھاگے والی رسی ہے یا یہ لوہے کی رسی ہے، وائر ہے کوئی؟ نہیں، یہ لوہے کی وائر ہوتی ہے، یہ لوہے کی وائر پہ ہی یہ چیئر لفٹ جو ہے چلتی ہے، دھاگے کی رسی نہیں، نہ ہی پیراشوٹ کی ہے۔ یہ میں یہاں بتاؤں کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ان علاقوں میں پہلے حادثات واقع ہو چکے ہیں جس میں لوگ پھنسے بھی ہیں اور چیئر لفٹ کی رسیاں ٹوٹنے سے بہت ساری جاں بحق بھی ہوئے ہیں، لیکن کوئی جب یہ واقعہ ہوتا ہے اور اس وقت 10 دن 15 دن اس کی چیکنگ بھی کی جاتی ہے، پتہ ہے بہت ساری چیئر لفٹ کو بند بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ایسی ہی کنڈیشن میں چلا دیے جاتے ہیں۔ انہوں پر یہ چاہیے کہ یہ چیئر لفٹ جو ہے ان کی چیک کیا جائے، ان کی رسی مضبوط ہے یا نہیں ہے، ہر 3 مہینے بعد یہ ان کو چیکنگ ہوتی ہے۔ لیکن انتظامیہ کی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان علاقوں میں کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو دیکھا جائے تو انتظامیہ کی نااہلی تو یہ ہے کہ وہاں پر سرکاری سطح پر کوئی چیئر لفٹ بنائی نہیں گئی ہے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑوں نے جانا ہی ہے، لوگوں نے تعلیم حاصل بچوں نے کرنی ہے، جابز کے بھی اور ریزنز ہوتے ہیں، یہ ایک الگ مدعا ہے، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے ابھی کہ یہ جو چیئر لفٹ اتنے گھنٹوں سے یہاں پر لٹکی ہوئی آپ بتا رہے ہیں، نگراں حکومت سے ہیلی کاپٹر کمشنر ہزارہ نے مانگا ہے، اس پر کیا بتایا گیا؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے DC بٹگرام سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر کچھ دیر میں پہنچ جائے گا. نگراں حکومت نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہ ہیلی کاپٹر پہنچایا جائے، لیکن فی الوقت تک اس علاقے میں ہیلی کاپٹر نہیں پہنچا. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پشاور سے ہیلی کاپٹر ٹریول کرے گا اور بٹگرام تک جانے میں زیادہ سے زیادہ ہیلی کاپٹر کو آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے. لیکن یہ میری بات بھی جب ہوئی ہے تو آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، ابھی تک ہیلی کاپٹر وہاں نہیں پہنچا ہے. اچھا شاہد، جس طرح سے علاقے کا خدوخال ہے یہاں پر یہ بھی آپ بتائیے گا کہ یہاں پر فوجی چھاونیاں بھی ظاہر ہوں گی، پہاڑی علاقہ ہے، ملٹری انسٹالیشنز بھی ہوں گی، ان کے پاس تو ہیلی کاپٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا ان سے رابطہ کیا گیا ہے؟ نہیں، اصل میں یہ بٹگرام کے علاقے میں جو ہے تھاکوٹ وغیرہ میں اس علاقے میں فوجی چھاونیاں نہیں ہیں. فوج تھوڑی سیکورٹی جو کوستان کے ایریے میں جو ڈیم بن رہے ہیں، ڈیم میں سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. جہاں لائی میں بھی ڈیم بن رہا ہے وہاں سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کے پاس ہیلی کاپٹر موجود نہیں ہے کسی بھی. ایبٹ میں PNA کے پاس PNA کمانڈنٹ کا ہیلی کاپٹر ہے، لیکن اس ہزارہ ڈویژن میں اور کسی بھی جگہ پہ فوجی ہیلی کاپٹر کسی کے پاس موجود نہیں ہے. کہ یہ کمشنر اور DC نے PMA سے رابطہ نہیں کیا، PMA کمانڈنٹ سے رابطہ نہیں کیا، انہوں نے نگران حکومت سے رابطہ کیا ہے. نگران حکومت کا ہی ہیلی کاپٹر جائے گا کیونکہ فوج سے جب کوئی رابطہ. اچھا، اگر نگران حکومت سے ہیلی کاپٹر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اسپیشل ایکسپرٹیز چاہیے ہوں گی کہ یہاں پر ہیلی کاپٹر آئے اور اس چیئر لفٹ میں پھنسے لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے. تو اگر ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے تو ایسے ٹرین لوگ موجود ہیں جو یہاں سے ریسکیو کا آپریشن کر سکیں؟ جی، یہ ریسکیو 1122 میں ایسے لوگ ہیں جو ہیلی کاپٹر سے آپریشن کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے جو KP کا ریسکیو 1122 ہے ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے، اور ریسکیو ٹیم میں ان کو بالکل تربیت دی جاتی ہے. ان کے پاس تربیت یافتہ لوگ بھی ہیں، وہ ہیلی کاپٹر 1122 کے لوگ ہی آئیں گے، وہ ہی نکالیں گے. عام آدمی تو اس میں ایکسپرٹ کے بغیر تشویش یہ بھی ہے شاہد چودھری کہ جس طرح سے ایک ہی تار کے اوپر یہ چیئر لفٹ لٹکی ہوئی ہے، دوسرا آپ نے بتایا کہ کوئی احتیاطی دروازہ بند نہیں ہے، تیسری چیز آپ نے جو فیکٹ شیئر کیا وہ یہ کہ یہ پرائمری اسکول کے بچے تھے. تو میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں کہ بچے 10 یا زیادہ زیادہ 12 سال کی عمر سے کم ہی کے بچے ہوں گے، چھوٹے بچے ہوں گے جن کو وہاں سے نکالنا بذات خود ایک چیلنج ہے، جو بہت ڈرے ہوئے ہوں گے. ایسے میں ہیلی کاپٹر، اس کا پنکھا، اس کی تیز ہوا، اور ایسے میں بچوں کو نکالنا یقین طور پر یہ بھی خطرے سے خالی ایک پروسیس نہیں ہوگا، اور وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہا ہے تشویش بڑھتی جا رہی ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ان بچوں سے اب تک کسی نے رابطہ کیا ہے، اندر اساتذہ سے نیچے سے کسی نے بات کی ہے ان کو تسلی دینے کے لیے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ کوئی کانورسیشن ہوئی ہے ابھی تک؟ اس علاقے میں موبائل نیٹ ورک کا بہت بڑا ایشو ہے، اور یہاں موبائل نیٹ ورک نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے کہ ان سے رابطہ. شاہد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار نسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم تفصیلات جانیں گے. نسیم، آپ بتائیے گا آپ کہاں موجود ہیں، کیا اسپاٹ پہ موجود ہیں، اور اس وقت کیا اپڈیٹ ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بالکل، ہماری ٹیم ہے وہ اسپاٹ پر موجود ہے. ادھر مقامی جو لوگ ہیں اس تحصیل علائی کے جو AC ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہے، لیکن ہماری ٹیم ادھر موجود ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں نا AC اور مقامی آبادی ہے نا، وہ کہہ رہے کہ چیئر لفٹ کے 3 رسیاں ہیں، 2 اس میں ٹوٹی ہوئے، ایک باقی ہے. تو وہ کہہ رہے کہ رسک نہیں لینا، ایسا نہ ہو کہ تیسری رسی بھی ٹوٹ جائے تو یہ ہیلی بغیر نہیں ہو سکتا. تو ہم نے DC صاحب کو بھی اس کو انفارم کیا تھا، تقریباً اس نے ہیلی کاپٹر ارینج کیے ہیں. ابھی ہم نے بتایا کہ نا کہ وہ پشاور سے بھی ہیلی کاپٹر میرے خیال میں ابھی اس نے میرے خیال میں اس طرف روانہ ہوا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو پشاور سے یہاں تک ہیلی کاپٹر نسیم کتنی دیر میں پہنچے گا، کچھ یہ بتایا گیا ہے؟ انشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اسپاٹ پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی کس طور سے رابطہ، کیا بچوں سے رابطہ کیا ہے؟ کیونکہ بلندی بہت زیادہ ہے، کسی نے ان سے بات کی، تسلی دی ہے؟ کتنے چھوٹے بچے ہیں لفٹ کے اندر، کچھ پتہ چلا ہے؟ 8 بندے اس میں، 2 میرے خیال اس میں اساتذہ تھے، 8 بچے اس میں اس کے ساتھ ہے. تو اچھا نسیم، کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہیلی کاپٹر کی ریکویسٹ کی گئی ہے، آپ بتا رہے ہیں 1-1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے، تو اب تو تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو کب پہنچے گا ہیلی کاپٹر؟ کیا وہاں سے روانگی ہو چکی ہے ہیلی کاپٹر کی؟ ہاں ابھی روانگی ہو چکی ہے بالکل. یہ جو اسپاٹ ہے نا، یہ بہت اس کا راستہ بھی، اس کی گاڑی ایکسس بھی نہیں ہے، تو اس میں پہنچنے میں ہمیں تقریباً 3.5 گھنٹے لگے. تب جب ہم ادھر اسپاٹ پہ پہنچے، ہم نے دیکھ لیا ہماری ٹیم نے، تو ہم نے ایسیس کیا کہ یہ
ابھی اس طرح نہیں ہو سکتی ہے، ہیلی کے بغیر ہو ممکن نہیں. تو جس طرح ہمیں پتہ چلا تو ہم نے اس کو ڈی سی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر کمشنر کے ساتھ رابطہ کیا، پھر اس نے کور کمانڈر کے ساتھ، تو ابھی ہیلی کاپٹر ارینج ہوئے. ٹھیک نسیم، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اندر چھوٹے بچے موجود ہیں اور اندر ٹیچرز بھی ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا اندر خواتین ٹیچر ہیں اور بچوں کی تعداد کتنی ہے، بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ جی اس طرح تو ہم پتہ نہیں عمریں کیا، لیکن ٹیچر سمیت 8 بچے. تو خواتین بھی ہیں اندر؟ بالکل بھی ٹیچر ہے نا اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے، فیمیل اساتذہ بھی اندر موجود ہیں. آپ ہمیں بتا رہے ہیں نسیم احمد اہلکار 1122 بٹگرام سے، ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے یہ بتائیں گے کتنی بڑی ٹیم ہے نسیم آپ کی وہاں پر موجود؟ جی کتنی بڑی ٹیم موجود ہے آپ کی وہاں پر؟ جی ہمارے ہمارا جو ریسکیو سامان وغیرہ جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس میں، اور 10-12 بندے ادھر سپورٹ پر موجود ہے پہلے سے. اچھا نسیم، یہ بتائیے گا اگر ہیلی کاپٹر جس طرح بتا رہے ہیں روانہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا، تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے چیئر لفٹ تک جانا یہ ظاہر ہے کٹھن اور دشوار مرحلہ ہوگا، ریسکیو آپریشن ہوگا، اس کو کس طرح سے انجام دیں گے؟ کیا اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے؟ بالکل، یہ تو آرمی والے اس کے ساتھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، اس کمانڈو، اور ریسکیو کے ذریعے اس کو پھر ہیلی کاپٹر میں ریسکیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ آپ کنفرم کیجئے گا کہ ہیلی کاپٹر جب یہاں پر آئے گا تو ریسکیو کا جو عمل ہے وہ کون انجام دے گا؟ ریسکیو 1122 کے اہلکار ریسکیو کریں گے یا پاک فوج کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کریں گے؟ بالکل، جب وہ پہنچے تو اس کے ساتھ پھر کوارڈینیٹ کریں گے دونوں ٹیمیں. آرمی والوں نے بھی اپنی ٹیم اس کے ساتھ بھیجی ہے، تو ہماری ٹیم بھی ادھر موجود ہے، تو دونوں کمبائن انشاءاللہ آپریشن کریں گے. تو نسیم یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ آپ کی یہاں پر جو ٹیم ہے ان کی اے سی سے رابطہ ہوا ہے اور رابطے کے بعد ہیلی کاپٹر بھجوایا گیا. اب یہ ہیلی کاپٹر حکومت کی جانب سے آ رہا ہے یا یہ آرمی ہیلی کاپٹر ہوگا؟ جی یہ کمشنر کے ڈی سی صاحب کے پہ اس نے کمشنر کو لیٹر کیا تھا، تو کمشنر نے کور کمانڈر کو رابطہ کیا، تو بھی اس کور کمانڈر نے بھی اجازت دی ہے. تو اچھا نسیم، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مجموعی طور پر 8 لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں اس میں تقریباً 7 بچے شامل ہیں اور 1 ٹیچر ہے، کیا کنفرم کر سکتے ہیں آپ یہ؟ بالکل، یہ بھی تو میں کنفرم نہیں بتا سکتا، ادھر جو اسپاٹ پہ ہے نا میں اس کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے کہ 8 بچوں سمیت مکمل طور پر 8 افراد اندر موجود ہیں. اس حوالے سے ابھی ابہام ہے کہ آیا 2 ٹیچرز ہیں یا 1، لیکن کم سے کم بھی 6 بچے اندر موجود ہیں. بہت شکریہ اس حوالے سے آپ نے بتایا ہمیں.